سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، آج کی اس نشست میں اللہ کریم کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کی سورہ المومن، سورہ حامیم سجدہ اور سورہ شورى کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا. سورہ زمر میں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا. نمبر 1 فریق فی الجنہ اور نمبر 2 فریق فی السعیر. یعنی ایک گروہ وہ ہے جو جنت والا ہے اور ایک گروہ وہ ہے جو جہنم والا ہے. اب سورہ زمر میں فرمایا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اور اب سورہ مومن میں حامیم سجدہ میں اور سورہ شورى میں جزو اعلیٰ اور مغز عبادت یعنی دعا اور پکار کا مسئلہ مفصل اور مدلل بیان کیا گیا ہے. کیونکہ عبادت کا مغز اور نچوڑ جو ہے وہ دعا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز اور نچوڑ وہ کیا ہے؟ دعا ہے. اور ایک جگہ پر فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. دعا ہی کیا ہے؟ عبادت ہے. دعا جب عبادت ہے، دعا جب عبادت کا مغز اور نچوڑ اور خلاصہ ہے، تو پھر پتہ چلا کسی اور سے دعا مانگنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مافوق الاسباب ہماری دعاؤں کو پکاروں کو سنتا ہے، تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت ہے. اور غیر اللہ کی عبادت کیا ہے؟ ہاں جی، کفر ہے.
توجہ کیجئے، اللہ کریم نے سورہ المومن کے اندر 3 بار سورت کا جو مرکزی دعویٰ ہے اس کو ذکر فرمایا۔ پہلے نمبر پر آیت نمبر 14 میں اللہ کریم نے جو ہے اس کو بیان فرمایا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ ہی کو پکارو، اللہ سے دعا مانگو۔ پکار کس کی کرو؟ اللہ کی۔ مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت پکار۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، آیت کے نمبر 14 ہے سورہ مومن، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا خالص اللہ کی پکار کرو، اگرچہ کافر جو ہے نا وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ کافر اللہ کی خالص پکار کو کیا کرتے ہیں؟ ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی کافروں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ خالص اللہ ہی کی پکار کی جائے، یہی کہا جائے کہ اللہ ہی سننے والا ہے ما فوق الاسباب پکاروں کو، اور کوئی سننے والا نہیں۔ اور خالص اللہ سے مدد مانگی جائے، صرف یا اللہ مدد۔ تو قرآن کہتا ہے کافروں کو یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ اللہ کی خالص پکار سے چڑھنے والا قرآن نے بتا دیا کون ہے؟ کافر۔ بولیے نا کون ہے؟ خالی یا اللہ مدد پر جس کی تسلی نہ ہو اور صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگانے پر اسے چڑ چڑھ جائے، اور وہ جو ہے پھر چڑ میں آ کر، اناد میں آ کر توحیدی نعرہ مستانہ سے جل کر یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد ہے، یا فلاں بابا مدد، فلاں سرکار مدد کا نعرہ لگائے، تو قرآن نے کہا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی لیڈر قائد کی بات نہیں ہے، یہ اللہ جی کی بات ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا میں اللہ کی خالص پکار سے جو برا منائے وہ کون ہے؟ کافر۔ دیکھیں ہم یہی تو کہتے ہیں اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی نافع زار ہے، تو اب اسے لوگ چڑھتے ہیں، جلتے ہیں اور کہہ دیتے جی یہ نبیوں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ اللہ کے پیاروں کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ اور بھئی بزرگ اپنی جگہ پر حق ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے اولیاء اللہ کو نہ ماننا یہ گمراہی ہے، اور اللہ کے نبیوں کو نہ ماننا بلکہ ان کی ذرا سی توہین بھی صریح کفر ہے۔ نبی ہیں، انبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار، بعد خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر کی شان کے حامل ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ ولیوں کے سردار ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ صحابہ ہیں، آل بیت ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں، رتبے والے ہیں، مرتبے والے ہیں، شرافت والے ہیں، کرامت والے ہیں، مگر پکار کے لائق نہیں ہے، پکار کے لائق اکیلا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی۔ پھر اب اللہ پاک نے جو ہے دوبارہ آیت نمبر 65 کے اندر جو ہے دعوے کو پھر دہرایا، اور آیت نمبر 65 میں انداز دیکھیے، فرمایا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔
فرمایا هو الحی، وہی اللہ زندہ جاوید ذات ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، معبود نہیں ہے، فادعوہ مخلصین لہ الدین، اس ہی کی پکار کرو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار۔ یا اللہ پاک بات کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یہ سمجھانا چاہتے ہیں بھئی پکارا اس ذات کو جاتا ہے جس پر موت، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور جس پر موت آ جائے وہ پکار کے لائق، بولیے وہ پکار کے لائق۔ تو بتائیے نا، الحی صفت اللہ کی ہے، اگر کسی اور کے اندر پائی جاتی ہے تو بتائیں، اگر یہ صفت کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر پکار کے لائق بھی کوئی اور ہو سکتا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے جو ہے آیت کا نمبر 60 ہے، پھر اللہ پاک نے اس دعوے کو دہرایا، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا تمہارے رب نے کہہ دیا ہے، او پیارے پیغمبر آپ کا رب یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ادعونی، مجھ ہی کو پکارو، مجھ ہی کو پکارو۔ سورہ مومن آیت کا نمبر 60، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہی ہیں ادعونی، صرف مجھ ہی کو پکارو، مجھ ہی کو پکارو۔ فرمایا پکار کرنا تمہارا کام ہے، استجب لکم، تمہاری پکاروں کو سن کے قبول کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ یستکبرون انکار کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، عن عبادتی، عن ادھر فرمایا ادعونی، یہاں فرمایا عن عبادتی۔ پتہ چلا کہ ما فوق الاسباب پکار کیا ہے؟ عبادت ہے۔ بولیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ ما فوق الاسباب۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پکار عبادت ہے۔ اب دیکھیے، پیغمبر ہوں، ولی ہوں، کتب ہو، ابدال ہو، ان کے لیے سننے کا جو سبب ہے وہ ہے روح۔ وہ کیا ہے؟ روح۔ اور جب اللہ پاک موت کا فیصلہ فرماتے ہیں تو جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ بولیے جسم سے روح پرواز۔ جب روح پرواز کر گئی تو سننے کا سبب کیا ہو گیا؟ سننے کا سبب کیا ہو گیا؟ ختم۔ اب جب سبب ختم ہو گیا، اب اگر کوئی ان کو پکارے گا وفات کے بعد، موت کے بعد، تو یہ پکار انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، آل مزار، آل دربار کی بنے گی ما فوق الاسباب۔ کیا بنے گی؟ ما فوق الاسباب۔ اور ما فوق الاسباب پکار اللہ کے علاوہ کسی کی بھی کی جائے تو وہ غیر اللہ کی عبادت ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ من دون اللہ کی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، میرے علاوہ کسی اور کو ما فوق الاسباب پکارتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میں انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ انہیں ذلیل کر کے کیا کروں گا؟ جہنم میں داخل کروں گا۔ تو یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے
یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ اصولی مسئلہ ہے۔ یہ نجات والا مسئلہ بھی ہے اور تباہی والا بھی ہے۔ جو مانے گا نجات پا جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جو مانے گا وہ جنت کا حقدار بن جائے گا، جو انکار کرے گا اللہ فرماتے ہیں سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ مسئلہ جو ہے نا یہ فروعی مسئلہ ہے، یہ اصولی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ اصولی اصل مسئلہ یہ ہے، اسی پر جو ہے نجات، کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، اس سے آگے چلیے۔ سورت کا نام سورہ حامیم سجدہ۔ اس کے اندر اللہ پاک نے ایک شبہ کا جواب دیا، اور وہ شبہ کیا تھا؟ بڑا اہم شبہ ہے وہ۔ کہتے جی کہ ہم خواب کے اندر دیکھتے ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ آگے کہتے ہیں میری پکار کرو، میں تمہاری حاجت روائی کروں گا، میں تمہاری مشکل کشائی کروں گا۔ پھر کہتے جی جی ہم فلاں جگہ پر جنگل میں ایک شخص جا رہا تھا اور جو ہے نا جی اس نے گدھے پر لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھرا لادا ہوا تھا، تو وہ اب گر گیا۔ کیا ہو گیا؟ جنگل بیابان ہے، بندہ وہاں کوئی ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں، یہ میرے ساتھ کون اٹھوائے گا، کون کرے گا؟ تو اچانک جو ہے جن کو یہ پکارتا ہے اللہ کے علاوہ وہ حاضر ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے جس کو یہ پکارتا ہے زیادہ قربت ہوتی ہے وہ آگے شخصیت اس کا گٹھرا اٹھا کر سواری پر رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پوچھتے ہیں کون ہے، تو کہتے ہیں یہ میں فلاں جس کی تم پکار کرتے تھے، میں وہ فلاں بزرگ ہوں، میں فلاں وہ ہوں ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ آیت کا نمبر 25 ہے، سورت کا نام حامیم سجدہ ہے۔ اب اس کا ذرا آپ جواب سماعت فرمائیے گا۔ اللہ پاک تو علیم بذات الصدور ہے نا، اللہ کو تو پتا تھا شیطان نے اس طرح کے وسوسے ڈالنے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ مشرک قرآن سن کر بھی شرک کو نہیں چھوڑتے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ قرآن کے منکر جب اپنے انکار کے اندر پکے ہو جاتے ہیں، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم ان پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ہم ان پر کیا کرتے ہیں؟ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ شیطان ان کا قرین بن جاتا ہے، شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے۔ شیطان ان کا کیا بن جاتا ہے؟ ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ جو ہے ان کو مزید گمراہی پر پکا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خواب کے اندر شیطان، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شیطان خواب کے اندر اس کے من پسند بزرگ کا روپ دار کر آ جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شیطان جس بزرگ کے ساتھ جس کے بارے میں اس کا عقیدہ ہوتا ہے یہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اس کے روپ میں شیطان آ جاتا ہے متشکل ہو کر، اور آ کر جو ہے اس کے ساتھ خواب میں بات چیت کرتا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا فقد رآنی، پکی بات ہے اس نے میں محمد ہی کو دیکھا ہے خواب میں۔ اور آگے وجہ بتائی کہ اس لیے
کہ شیطان ہر ایک کا روپ دھار سکتا ہے مگر میں محمد الرسول اللہ کا روپ دھار سکتا نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جس نے خواب میں محمد الرسول اللہ کو دیکھا اس نے پکی بات ہے مجھے کو دیکھا, کیونکہ شیطان ہر ایک کا روپ دھار لیتا ہے, ہر ایک کی شکل اپنا لیتا ہے مگر میں محمد الرسول اللہ کی شکل اپنا سکتا, میرا روپ دھار سکتا. یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مگر اس پہ نا جی, اس پہ بھی 2 نمبر صوفیوں نے مولویوں نے ایک دروازہ کھول دیا, اور روز جو ہے نا جی وہ پمفلٹ اور کتابیں اور پھر جو ہے وہ ممبروں پہ بیٹھ کے قصے کہانیاں. میری خواب میں نبی پاک آئے تھے, انہوں نے یہ عمل بتایا تھا, یہ عمل بتایا تھا, یوں کرنے کا کہا تھا, میری خواب میں آگے انہوں نے کہا یوں ہونے والا ہے, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. علماء نے لکھا ہے, ذرا توجہ کیجئے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مشرک اور بدعتی کی خواب میں آ ہی نہیں سکتے. سب سے پہلے جو دعویٰ کر رہا ہے نا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا ہے, پہلے دیکھا جائے کہ اس کے عقیدے اور ایمان کو. اگر اس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے, عمل نبی کی سنت کے خلاف ہے, اس کی خواب میں اللہ کے نبی آ ہی نہیں سکتے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دوسری بات, اہم بات, کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جی میری خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور آگے یہ عمل انہوں نے مجھے بتایا ہے, دین کی یہ بات بتائی ہے جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان نہیں کی, جو عمل نبی پاک نے اپنی زندگی میں بتایا نہیں ہے اور اب آگے اس کو بتا رہی ہیں, تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے کہ یہ دین کی بات تھی 1400 سال اللہ کے نبی نے چھپائی رکھی, اور وہ جو پہلے مسلمان ہو گزرے اور صحابہ کرام ان کو نہیں بتائی, اس کو آگے بتا رہی ہیں. تو یہ تو کفر بن جاتا ہے, یہ تو نبی پاک پر الزام آتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہ ایک دین کی بات تھی, اللہ کے نبی نے اس ٹائم جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, دین تو 1400 سال پہلے کیا ہو گیا, بولیے, مکمل ہو گیا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے مکمل دین صحابہ تک پہنچایا ہے, ناقص نہیں, ادھورا نہیں. فرمایا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, پورے کا پورا پہنچا دے. نبی پاک نے پورے کا پورا پہنچایا, صحابہ کرام نے پورے کا پورا پہنچنے کی گواہی دی, اور نبی پاک نے اس گواہی پر اپنے رب کو بھی گواہ بنایا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب یہ 1400 سال بعد بے روپیہ کہتا ہے میری خواب میں آئے اور یہ عمل مجھے بتایا, جو عمل نبی پاک نے اپنی زندگی میں کسی صحابی کو بتایا نہیں, ان کے سامنے پیش کیا نہیں, پتہ چلا یہ کذاب ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ وضاح ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان ہر ایک کی صورت دھار لیتا ہے, روپ دھار لیتا ہے, مگر میں محمد رسول اللہ کی صورت میں شیطان آ سکتا نہیں ہے. جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے شرائط میں نے 2 موٹی موٹی ذکر کر دی, اور بھی ہیں. اب توجہ کیجئے گا, اب شیطان کیا کرتا ہے, اس مشرک انسان کو شرک میں پکا کرنے کے لیے یہ اس کے اس پسندیدہ بزرگ کی شکل میں خواب کے اندر آ جاتا ہے, اور اسے آگے کہتا ہے میرے نا دی جڑیاں نا 11ویں پکا کے
دیا کر، فلا دیا کر، فلا دیا کر. حالانکہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، سب بولیے رحمت اللہ علیہ، نہیں ہوتے، بلکہ شیطان روپ دار کے کیا کرتا ہے، آ جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے شیطان کو یہ اختیار دیا، قیامت تک چھٹی دی ہے. اس نے مہلت مانگی تھی نا، اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے مہلت دیتا ہوں، مگر تیرا بس انہی پہ چلے گا جو رحمان کے بندے نہیں ہوں گے. جو رحمان کے ہوں گے ان پہ تیرا بس چل سکتا نہیں ہے. ہاں توجہ کیجیے. تو وہ جو ہے نا اس بزرگ کی شکل میں آ جاتا ہے، اور آگے یہ پھر صبح اٹھ کے قسمیں کھاتا ہے، خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں نے خود دیکھا ہے، انہوں نے مجھے خود کہا ہے. شیطان حرامی آ کر اس کو شرک کے اندر کیا کر جاتا ہے، مزید پکا کر جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن والی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر اسی طرح جو ہے یہ کبھی کسی جنگل میں ہوتا ہے یا کسی جگہ پر ہوتا ہے، مشکل میں پھنستا ہے، تو کہتا جی او جی آگے جی، اور آگے جو ہے نا انہوں نے میری ایک شخص نے رہنمائی کر دی، میری مدد کر دی. میں نے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا جی وہ جس کو تو پکارتا ہے نا، جس کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، میں وہ ہوں. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. وہ شیطان حرامی کرتا کیا ہے کہ جب اکیلا جا رہا ہوتا ہے نا، جس طرح یہ گدھے پر لکڑی لاد کے جا رہا ہے، یہ خود ہی پہلے شیطان جو ہے اپنی مس شیطانی سے اس کو گرا دیتا ہے. پھر جب یہ پریشان ہوتا ہے، غیر اللہ کی پکار کرتا ہے، پھر خود ہی آ کر روپ دار کر اس کی جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے، مدد کر دیتا ہے. یہ اپنے شرک میں کیا ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، کوئی فرضی بات نہیں ہے. یہ سورت کا نام حامیم سجدہ ہے اور آیت کا نمبر 25 ہے. اس کی تفسیر پڑھ لیجئے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شیطان ایسے بھی کرتا ہے، کیونکہ اس نے گمراہ کرنے کے ہر حربے استعمال کر رہے ہیں نا انسان کو. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی جو ہے نا پانی پر چلنا شروع کر دے، سمندر ہے، پانی ہے، دریا، اس کے اوپر پانی پر چلنا شروع کر دے تو سمجھئے یہ شیطان ہے. یہ کیا ہے؟ تب بھی اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا قائل ہونا نہیں ہے. بات پکی ہے، لا الہ الا اللہ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ باقی سارے شیطانی حربے ہیں. شیطان پوری کوشش کرتا ہے. ہاں جی توجہ کیجئے. آگے سورہ شورى ہے. سورہ شورى میں فرمایا کہ مسئلہ تو یہ تو اتنا واضح ہے، اللہ پاک ہر صورت میں ہر جگہ پر اس کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر باغیوں نے مسئلہ توحید کو سمجھنے کے بعد محض ضد اور عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف ڈالا ہے. ضد اور عناد کی وجہ سے اختلاف ڈالا. یہ آیت کا نمبر 14 ہے. فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. دیکھیں نا اللہ کا قرآن ہے، ہر بات کا حل اس کے اندر موجود ہے، ہر بات کا جواب ہے اس کے اندر. فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا، انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا، یہ تفرقے نہیں ہوئے، انہوں نے اختلاف نہیں ڈالا. الا من بعد ما جاءہم العلم، علم آ جانے کے بعد، جان لینے کے، حقیقت کو جان لینے کے بعد. اب ابو جال بھی جانتا تھا کہ یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے نبی ہیں. یہ یہودی علماء بھی جانتے تھے، سارے خبیث. عیسائی پادری بھی سارے جانتے تھے، کیونکہ زبور، تورات، زبور، انجیل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی، تذکرے موجود تھے، پیشن گوئییں موجود تھی، بشارتیں موجود تھی، جانتے تھے، علم تھا، مگر کیوں نہیں مانا؟ بغیم بینہم، ضد اور عناد کی وجہ سے.
آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنی کرسی کے لیے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ضد اور عناد نہ ہونا تو بہت ساری مسئلے، بلکہ سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، عام معاشرے میں بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے سچا ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے یار، مگر ہماری قوم کا نہیں ہے نا، ہمارے قبیلے کا نہیں ہے، یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، ہاں یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے. بے شک سچا ہے، نہیں ماننا اس کو سچا، نہیں مانتے ہم اس کو حق پر. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اللہ پاک نے سورہ شورا میں فرمایا کہ باغیوں نے ما ضد اور عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف ڈالا. اول اختلاف کس نے ڈالا؟ فرمایا ان کے مشرک پیشواؤں نے ڈالا، مشرک پیشواؤں نے ڈالا. نمبر دو، اختلاف کب ڈالا؟ جب ان کے پاس علم آ گیا. جب ان کے پاس کیا آ گیا؟ علم. لا علمی میں اختلاف نہیں کیا انہوں نے، جاننے کے بعد اختلاف کیا. جاننے کے، ہاں حق کو پہچاننے کے بعد اختلاف کیا. اور کیوں کیا اختلاف؟ کیوں ڈالا؟ تیسری چیز، ما ضد اور عناد اور سرکشی کی وجہ سے ڈالا. یہ سارے مشرکین مکہ آپس میں جب بیٹھتے تھے کہتے تھے محمد سچا ہے صلی اللہ ہو، مگر محمد کو اگر مانتے ہیں تو باپ دادا کدھر جاتے ہیں؟ باپ دادا کا نام کٹ جائے گا بھائی، ہے پھر ہماری چودراہٹ کیسے چلے گی؟ ہماری کھڑپینچی کیسے چلے گی؟ ضد اور عناد کی وجہ سے. یہ لاہور سے ایک اشتہار والد صاحب کے پاس ابھی بھی محفوظ وہ پڑا ہوا ہے، ایک اشتہار نکلا تھا کہ یہ اختلاف ہے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بریلویوں کا اشتہار تھا، علماء بریلویہ کا. انہوں نے لکھا جی کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نبی پاک سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، ہم ضد کی وجہ سے پڑھتے ہیں. وہابی کہتے ہیں نہیں پڑھنا، ہم نے کہنا پڑھنا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پڑھنا، ہم کہیں گے پڑھنا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، اس میں گرامی آئے، مبارک نام آئے، محمد، سب نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ ہو. ہاں 10 درجے بلند ہو گئے، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 نیکیاں لکھ دی گئی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مگر انہوں نے اپنی طرف سے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ او بھئی یہ تھوڑی ہے صلی اللہ ہو، نبی کا نام ہے، درود پڑھے، جو نہیں پڑھتا بہت بڑا بخیل ہے، بہت بڑا لعنتی ہے. فرمایا کہ جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں لکھ دی گئی، 10 درجے بلند ہو گئے. کتنی عظیم عبادت ہے نبی پر درود پڑھنا ہے. مگر اس کے اندر بھی انہوں نے ملاوٹ کی، شیطان نے کروائی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہی تو بدعت ہوتی ہے نا، نبی سے آگے بڑھ جانا، صحابہ سے آگے بڑھ جانا. ضد کی وجہ سے دلیل کیا جی؟ اور وہابی کہتے ہیں نہ چومو، ہم چومیں گے، ان کو جلائیں گے، ہم چومیں گے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں تو قرآن یہی کہہ رہا ہے. فرمایا کہ انہوں نے اختلاف کنہوں نے ڈالا؟ مشرک مولویوں نے، پیروں نے، پیشواؤں نے. اور کب ڈالا؟ علم آ جانے کے بعد ڈالا. اور کیوں ڈالا؟ ضد اور عناد کی وجہ سے ڈالا، ضد اور عناد کی وجہ سے ڈالا. اللہ ہمیں ضد اور عناد سے بچا کے قرآن و سنت پر عمل کی توفیق. کل سے نماز انشاءاللہ 5 بج کے